الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله وقال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلائف الأرض وقال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وقال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون وقال وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون 1448 ہجرہ کے ایام ازاں اختتام کو پہنچے اور آج کی رات یہ عید الزہرا ہے۔ مومنین جس انداز کی تقریر آج کی رات توقع کرتے ہیں، اب اس کا وقت تو میرے پاس نہیں ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ قصیدے، منقبات، سلام سن لیے تو وہ والا حصہ تو سمجھیے کور ہو گیا۔ اب اس کے بعد کچھ مختصر سے گزارشات کرنا ہے۔ کل رات کی مجلس ویسے ہی بہت لمبی ہو گئی تھی۔ مسجد علی کی انتظامیہ کا شکر گزار تو ہوں کہ انہوں نے ان آخری 3 تقاریر کے لیے مجھے بلایا، مگر یہ جو آخری 3 تقاریر ہے یہ میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ عید الزہرا خود اتنا بڑا ایک موضوع کہ کم سے کم 2 یا 3 تقاریر میں اس کا حق ادا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے 11ویں امام کی شہادت، تو 11ویں امام کی امامت وہ خود اتنی تفصیلی گفتگو چاہتا ہے کہ ایک آدھ مجلس میں تو حق ہی ادا نہیں ہو سکتا۔ تو میں عام طور پہ یہ آخری تاریخیں وہیں پڑھتا ہوں جہاں مجھے 5 دن 6 دن کا موقع ملے، لیکن بہرحال میں نے آپ حضرات کا کل کی رات کی مجلس میں بہت وقت لے لیا۔ آج اگرچہ سیٹرڈے ہے لیکن میں بھی سنتے سنتے تھک گیا، آپ حضرات بھی تھک گئے ہوں گے، اس لیے بہت مختصر سی گزارش۔ صرف ایک بات یہ کروں کہ مولا کی ایک حدیث ہے نہج البلاغہ کے آخر میں کہ بعض لوگوں کی مجبوری ان کو معصوم بنا دیتی، بعض لوگوں کی مجبوری ان کو متقی بنا دیتی، بعض لوگوں کی مجبوری ان کو باعمل بنا دیتی۔ مجبوری، نہ ان کو تقویٰ چاہیے نہ ان کو عمل چاہیے، مجبوری۔ اندھے کی مجبوری ہے، اس لیے وہ کہتا ہے دیکھیے میں نے زندگی میں کبھی نامحرم کو دیکھا ہی نہیں۔ بہرے کی مجبوری ہے، وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی گانا سنا ہی نہیں۔ گونگے کی مجبوری ہے، وہ کہتا ہے میں نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں۔ تو اب یہ جو مجبوریاں اس کو متقی بنا رہی ہیں کہ اس نے نامحرم کو نہیں دیکھا، اس نے گانا نہیں سنا، اس نے غیبت نہیں کی، اس لیے کہ مجبور ہے۔ میری بھی ایک مجبوری ہے، اس کی میں معذرت کر رہا ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اس کو آن لائن بھی دیکھ رہے ہوں یا بعد میں دیکھیں۔ بہت لمبا سفر ہوتا ہے، بڑھاپا بھی ہے، بیماریاں بھی ہیں، سامان زیادہ لے جانا مشکل ہوتا ہے، تو میں اس وقت کالی شیروانی کسی کے سوگ میں پہن کے نہیں بیٹھا ہوں، مجبوری میں بیٹھا ہوں۔ میرا اپنا وطن ہوتا تو کوئی اور بات تھی، لیکن اب یہاں تو مجبوری ہے، اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ سب حضرات کے لباس میں دیکھ رہا ہوں، اس میں ذرا سا میں مختلف لگ رہا ہوں۔ یقیناً ہم اپنے نانا کا تذکرہ تو کر رہے ہیں لیکن کوئی سوگ کے حوالے سے نہیں کر رہے ہیں، اور خواتین تو آج بہت ہی زیادہ تیار ہو کے آئی ہوں گی، اور حق ہے اس تیاری کا، کیونکہ آج کا جو عید الزہرا کا جشن ہے اس کے کئی نام ہیں۔ اسے عید الزہرا بھی کہتے ہیں، اسے عید فرحت زہرا بھی کہتے ہیں، اسے عید غدیر ثانی بھی کہتے ہیں، اسے عید اللہ الاکبر بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے سب سے بڑی عید، اسے عید غدیر کو عید ولایت اور اسے عید برات بھی کہا جاتا ہے، اور عرب دنیا میں اس کا نام عید نزع الاسود، وہ دن جب کالے کپڑے اتارے گئے۔ تو اس اعتبار سے آج آپ حضرات کے لباس بھی، آپ کے خواتین کے لباس بھی یہی حق ہے، یہی ہونا چاہیے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس آخری جملے پر جاؤں کہ سیاہ لباس اتروائے گئے، اس سے پہلے یہ خیال کرتے ہوئے کہ آج کی رات ایک نہیں 2 خوشیاں۔ تو پہلی خوشی تو زمانے کے امام کے حوالے سے ہے کہ ان کی امامت کا پہلا دن، کل میں نے عرض کیا تھا کہ 11ویں امام کی شہادت تو فجر کی نماز کے فوراً بعد ہوئی، اور پورا دن پھر اس حالت میں گزرا ہے کہ امام کا جنازہ اٹھا اور پورا سامرہ شہر آیا
بیٹا اپنے باپ کے جنازے میں شریک نہ ہو سکا غیبت کی وجہ سے، اور پھر یہ رات آ گئی۔ تو عقیدے کے اعتبار سے امام زمانہ کی امامت تو فجر کے فوراً بعد شروع ہو گئی، لیکن دنیاوی اعتبار سے جو کہا جائے گا کہ آج پہلا دن ہے۔ اور اس حوالے سے میں نے قرآن کریم کی 3 آیتوں کی تلاوت کی، بہت مجھے کہنا تھا، بہت ساری باتیں۔ امام زمانہ کا ذکر تو میرا پسندیدہ ذکر ہے، زندگی بھر بات کی، بہت ساری باتیں تھیں اور اہم ہیں، لیکن اب آپ مجبوری دیکھ رہے ہیں کہ وقت بہت گزر گیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے جس کی تلاوت ہمارے یہاں مسجدوں امام باڑوں میں بہت ہوتی ہے، امن یجیب المضطر اذا دعا۔ وہ کون ہے؟ وہ مضطر پریشان حال، کہ جب وہ دعا کرتا ہے اللہ سے تو اللہ اس کی آواز پہ جواب دیتا ہے، یجیب جواب دیتا ہے، وہ یکشف السوء پریشانی دور کر دیتا۔ یہ خاص یہ آیت تو امام زمانہ کے لیے، کیونکہ مسجد علی میں پچھلے سال جب میں آیا تھا تو اس آیت کی تلاوت وہ یکشف السوء پہ ختم نہیں ہوتی تھی، وہ جو اعلانات ہوتے تھے ناظم صاحب، اس کے بعد کا ٹکڑا بھی وَيَجْعَلُكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، یہ ٹکڑا اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، یہ ٹکڑا ہی بتا رہا ہے کہ یہ آیت امام زمانہ کے لیے ہے۔ پریشان حال پکارتا ہے، اللہ اس کو جواب دیتا ہے، اس کی پریشانی دور کرتا ہے اور اسے زمین پہ اپنا نائب اور خلیفہ بناتا ہے۔ اب یہ مستر کا لفظ جو آیا ہے، اگر آپ کو یاد ہو تو دعائے نتبہ میں بھی امام کا یہی لقب آیا ہے، این المستر این المستر، تو یہ خاص آیت زمانے کے امام کے لیے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زمانے کے امام کو مستر کیوں کہا گیا اور یہ لفظ کیوں آیا ہے کہ اللہ ان کو جواب دے کے پریشانی دور کرے گا؟ امام کس چیز کے لیے دعا کر رہے ہیں؟ امام کی پریشانی کیا؟ اس کا تعلق عید الزہرا کی دوسری مناسبت سے۔ امام جلد از جلد ظاہر ہونا چاہتے ہیں، امام اپنی غیبت کو لمبا نہیں کرنا چاہتے ہیں، امام کو فوراً ظہور کرنا، کیونکہ امام کے 2 مشن ہیں۔ غدیر میں اعلان ولایت ہوا ہے، امام زمانہ اس ولایت کو ساری دنیا میں نافذ کرنے آئیں گے، لیکن جو دوسرا مشن ہے وہ ہے اپنے دادا کے خون کا انتقام سب سے پہلے، اور پھر تو دعائے نتبہ میں ہے نا کہ خالی آقا حسین کے خون کا انتقام نہیں لیں گے، وہ سب سے پہلے، اس کے بعد تمام انبیاء اور ائمہ کے خون ناحق کا انتقام لیں گے۔ اینا وہ جو تکرار ہوتی ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس کہ میں خالی وہ الفاظ پڑھ کے ترجمہ کروں، اس لیے ترجمہ کہ اینا کہاں ہے وہ جو انبیاء کے خون کا انتقام بھی لے گا، اولاد انبیاء کے خون کا انتقام بھی لے گا۔ یہ امام کا سب سے بڑا مشن۔ آخری مرتبہ امام کو جو دیکھا گیا، علماء کے واقعات ملاقات کے وہ نہیں کہہ رہا ہوں، جو امام کی غیبت کا پہلا فیز ہے غیبت صغریٰ، امام کے دوسرے نائب نے ان کو دیکھا۔ پہلے نائب تو وہ تھے جن کی بغداد میں تیل کی اور گھی کی دکان تھی، پھر وہ مرے تو ان کا بیٹا محمد ابن عثمان ابن سعید نائب بنے۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ امام کے نائب خاص ہیں جن سے امام ملتے ہیں، آخری ملاقات کہاں ہوئی؟ کہا مکے میں ہوئی۔ کس حالت میں ہوئی؟ کہا امام کعبے کا پردہ پکڑ کے دعا کر رہے تھے کہ اے خدا مجھے جلد ظاہر کر دے تاکہ میرے ذریعے سے تیرا وعدہ پورا ہو اور خون حسین کا انتقام لیا جائے۔ تو تڑپ رہے امام، ظاہر ہونا چاہتے ہیں۔ اما یجیب المستر، امام جو پریشان ہیں اس لیے کہ جلدی ظاہر ہو تاکہ ان ظالموں سے انتقام لیا جائے۔ اور کون ظالم؟ میں کھل کے نہیں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میرا یہ اسٹائل نہیں ہے، لیکن پھر بھی بتا دوں کہ مختار نے جو کربلا کے قاتلوں کو واصل جہنم کیا، وہ تو ظاہری طور پہ میدان میں آ گئے تھے۔ زیارتوں میں یہ جملہ ہے، زیارت عاشورہ میں بھی جملہ، المماہدین لکم، اصل تو وہ ہیں جنہوں نے اس یزید کو اتنا طاقتور بنایا کہ اسے حکومت ملی۔ اس پردے کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں، اصل تو وہ لوگ ہیں، ان سے انتقام لینا ابھی باقی۔ تو یہ زمانے کے امام کا سب سے بڑا مشن ہے، اس لیے ظاہر ہونا چاہتے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اللہ امام کی دعا پوری نہیں کر رہا جبکہ وعدہ بھی کر رہا ہے، یجیب، میں تمہاری آواز پہ جواب دوں گا، وہ یکشف، اور تمہاری دعا قبول کر لوں گا۔ کیوں؟ ذرا سا عید الزہرا کے لیے میرا یہ جملہ، میرا یہ تھوڑا سا تقریر کا ٹکڑا سخت ہو جائے گا، لیکن بیان کرنا ضروری۔ امام پہلے دعا کرتے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے، پھر اپنی دعا واپس لیتے ہیں۔ کیوں؟ جب اپنے ماننے والوں کی حالت دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ اتنا میرے لیے تیار نہیں ہوئے کہ میں ان کے درمیان جاؤں، ابھی میں ان کے درمیان جاؤں گا تو بجائے اس کے کہ یہ میرا ساتھ دیں، میری مخالفت کریں گے، یہ تو حدیث میں بھی
کہ امام زمانہ کی پہلی فوج 313 کی بات نہیں کر رہا، 10,000 کی بات کر رہا ہوں. ہمارے یہاں صرف 313 ہی میں ہم لوگ محدود ہو کے رہ گئے. 313 نہیں، پہلی فوج امام کی 10,000 ہوگی. 313 تو جبرائیل کی آواز سنتے ہی فوراً مکے میں پہنچ جائیں گے. امام 3 دن مکے میں اسرے کریں گے، پھر لوگ آتے جائیں گے 10,000. پہلی جنگ امام کو ہی نہیں لوگوں سے کرنا، کیونکہ یہ لوگ امام زمانہ کو آئیں گے بڑے جوش سے اور بڑے ایکسپیکٹیشن لے کے آئیں گے. لیکن جب امام کا سسٹم دیکھیں گے نا تو کہیں گے اچھا اس کے لیے تو ہم نے امام کو نہیں بلایا تھا. اور وہ سسٹم کیا ہے؟ سورہ حج کی آیت، الذین ان مکناہم فی الارض، جن لوگوں کو ہم دنیا میں حکومت دیں گے. وہ اس لیے حاکم نہیں بنے کہ کسی بادشاہ کے بیٹے ہیں تو باپ مرا تو بیٹے کو مل گیا. وہ اس لیے حاکم نہیں بنیں گے کہ لوگوں نے مل کے ان کا انتخاب کیا، الیکشن میں جیت کے آ گئے. وہ اس لیے حاکم نہیں بنیں گے کہ ان کے پاس طاقت تھی تو انہوں نے قبضہ کر کے ڈکٹیٹرشپ قائم کی. نہیں، جنہیں ہم حکومت دیں گے. قرآن نے پہلے سے بتا دیا، سمجھ لو بھئی الیکشن ہوتے ہیں تو ہر کینڈیڈیٹ اپنا ایک وعدوں کا مینیفیسٹو پیش کرتا ہے نا کہ میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں یہ کروں گا، اور وہ دیکھ کر ہی آپ ووٹ دیتے ہیں. دنیا بھر کا طریقہ. تو امام زمانہ کیا کریں گے قرآن نے پہلے بتا دیا، تاکہ دعا مانگو تو سوچ سمجھ کے مانگو. الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم حکومت دیں گے، اقاموا الصلاۃ، وہ نمازیں قائم کریں گے، ایتاء الزکوٰۃ، لوگوں کے مال سے زکوٰۃ لیں گے، وامروا بالمعروف، اور پورے معاشرے میں نیکی کا حکم پھیلائیں گے، ونہوا عن المنکر، پورے معاشرے سے گناہ روکیں گے. اب بے حجاب عورت کیا امام زمانہ کی اس حکومت کو قبول کرے گی؟ ابھی بھی ہمارے یہاں لوگ تڑپے جاتے ہیں جی فلاں ملک میں حجاب میں بڑی سختی، وہ سختی ہے. یہاں پہ ہمیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا ہو رہا. ہر وقت گانا سننے کا عادی نوجوان کیا نہو عن المنکر، امام روک رہے ہیں گناہ سے، کیا روکے گا؟ کہے گا اس کے لیے تو مولا آپ کو نہیں بلایا تھا، ہم نے تو اس لیے بلایا تھا کہ آپ کے آنے کے بعد زمین اپنے خزانے اگلے گی، آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی، ساری دنیا میں ہماری حکومت ہوگی، ہم ہی چوڑے چوڑے گھومتے نظر آئیں گے. یہاں تو مسئلہ کچھ اور ہو گیا. آج آپ صبح کے بعد سوچ سکتے ہیں امام آ جائیں گے، نہیں سوچ سکتے فجر پڑھنا. آج اپنے مال سے خمس و زکوٰۃ روک سکتے ہیں، امام آ جائیں گے زبردستی لے کے جائیں گے. اور یہ میں کوئی ایسی ضعیف حدیث نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن کی آیت ہے. سورہ حج میں جا کے دیکھ لیجئے گا. بہت جلدی بات کر رہا ہوں کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے میرے پاس، باتیں بہت ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ امام کو اگر بلا رہے ہیں تو سوچ سمجھ کے بلائیے. اسلام آپ کی مجبوری سے یا لا علمی سے فائدہ، لیک آف نالج سے فائدہ نہیں اٹھانا چاہتا. کہہ رہے دیکھو یہ ہوگا الذین ان مکناہم فی الارض، جن کو ہم زمین پہ حکومت دیں گے، نمازیں قائم کریں گے، تم ہو نمازیں، ایتاء الزکوٰۃ، زکاتیں لیں گے، تم دے رہے ہو کیا اپنے واجبات، مالی واجبات. وامروا بالمعروف، نیکیوں کا حکم دیں گے، آرڈر کر رہے ہو نیکیاں، ونہوا عن المنکر، گناہوں سے بائی فورس روکیں گے. یہ ہے امام کی حکومت. تو اب جب زمانے کا امام دیکھتا ہے کہ ابھی اس کے لیے ہمارے چاہنے والے تیار نہیں ہیں، خود ہی کہتے ہیں پروردگارہ میں تو ان کی مدد کے لیے آ رہا ہوں، ان کو قتل کرنے کو تھوڑی آ رہا ہوں، ابھی میرے ظہور میں ڈیلے کر دے، شاید یہ سمجھ جائیں، شاید یہ چینج ہو جائیں، شاید یہ ویسے بن جائیں. اور اس کے بعد پھر ایک تیسری آیت میں نے تلاوت کی ہے، کیونکہ اب ذرا سی باتیں یہ اور تیسری بات ذرا بے ترتیب ہو رہی ہے، لیکن وقت نہیں ہے، ترتیب آپ بعد میں دے دیجیے گا، میں زیادہ وقت آج آپ کا نہیں لوں گا. تیسری آیت وہ ہم کو بتا رہی ہے کہ آج کے دن کا، دیکھیے یہ تو ہوا امام زمانہ کا ذکر، ابھی اس میں ایک بات رہ گئی ہے، میں اس پہ آتا ہوں. اس کے بعد آج کی دوسری مناسبت یہ ہے کہ آج دشمنان اہل بیت سے مختار نے انتقام لیا. وہ واقعہ میں ہمیشہ پڑھتا ہوں، اگر آپ نے میری آن لائن تقریریں سنی ہوں گی تو 50 سال سے اگر میں عید الضحیٰ پڑھ رہا ہوں تو 50 سال سنا ہوگا آپ نے، 50 مرتبہ. لیکن وہ انتقام کی وجہ سے اس کا نام ہے عید برات. غدیر ہے عید ولایت، علی کی ولایت تولا، اور یہ ہے عید برات، دشمنان اہل بیت سے بیزاری، دوری اور ان پر لعنت. اس کے یہ عید برات کہلاتی ہے، جس سے اردو میں تبرہ کہہ سکتے ہیں. مگر قرآن کریم نے یہ بتایا کہ اصلی تبرہ ہے کیا. سورہ تحریم کی سیکنڈ لاسٹ آیت، سورہ تحریم بہت اہم سورہ. اچھا قرآن کا ہر سورہ اہم ہے، لیکن ایک خاص کانٹیکسٹ کہا جاتا ہے جی پیغمبروں کی بیویاں بڑی قابل احترام ہوتی ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، مائیں ہوتی ہیں، لیکن ان معنوں میں ماں نہیں ہے جیسا لوگ سمجھ رہے ہیں. اگر وہ غلط بھی کریں تو چپ رہ جاؤ.
سورہ تحریم اس کا جواب ہے۔ لاسٹ 4 آیتیں پڑھیے، 3۔ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح ولوط، ہم کافروں کے لیے 2 عورتوں کی مثال پیش کر رہے ہیں، ایک نوح کی بیوی، ایک لوط کی۔ نوح بھی نبی تھے، لوط بھی نبی تھے، ان کی بیویاں بھی امت کی مائیں تھیں، لیکن قرآن نے کنڈیم کیا اور بتا دیا کہ صحیح اور غلط، حق اور باطل میں پھر رشتہ داری نہیں چلتی۔ اور پھر قرآن نے ہمارے سامنے ایک مثال دی، ضرب اللہ، ضرب کسے کہتے ہیں؟ ضرب رول ماڈل۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، مومنوں کے لیے رول ماڈل سنو، خاص ہماری خواتین اور لیکن مرد بھی۔ ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا، مومنوں کے لیے رول ماڈل امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی آسیہ۔ اذ قالت رب ابن لی بیتا عندک فی الجنہ، خدا بندہ مجھے جنت میں گھر دے دے۔ بہت سی چیزیں ہم ٹیکن فار گرانٹڈ لے لیتے ہیں، ہر مومن کو جنت میں جانا، مگر اس طرح نہیں جانا جس طرح لوگ کہہ دیتے ہیں کہ برزخ کی کیا حیثیت ہے، محشر کی کیا حیثیت ہے، پل صراط کی کیا حیثیت۔ یہاں پر گز بھر کی زبان چلانا آسان ہے، لیکن جب ملک الموت آ جائے منہ پہ لگام پڑ جائے گی۔ سورہ یاسین میں بھی ہے، لیکن میں اس کی طرف جا نہیں رہا ہوں، وقت نہیں ہے میرے پاس۔ تو اب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ اتنا مظالم برداشت کر رہی ہیں، ٹارچر کتنا ہوا جناب آسیہ پر، لیکن اس وقت بھی ان کو یہی فکر ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ راضی نہیں، ٹیکن فار گرانٹڈ نہیں لے لیا کہ زبان سے میں کہہ رہی ہوں تو اللہ راضی ہوگا۔ کہا قالت رب ابن لی بیتا عندک ونجنی من فرعون، مجھے فرعون سے نجات دے۔ ٹھیک، وعملہ، خالی فرعون سے نجات نہیں چاہیے، فرعون کے اعمال سے بھی نجات چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس کے اوپر ہم لعنت کر رہے ہیں اور وہی باتیں چھوٹے پیمانے پر ہم میں سے کسی میں پائی جاتی ہو۔ تو دیکھیے جو اصلی لعنت اسلام نے بتائی ہے تبرہ، وہ یہ کہ شخصیت سے بھی نفرت کرو اور اس کے کرتوتوں سے بھی نفرت کرو۔ یہ نہیں چلے گا کہ شخصیت سے نفرت کرو، طریقہ اس کا اختیار کرو۔ مولا کا ایک جملہ، جنگ صفین میں مولا نے عبداللہ ابن عباس کو کیا جواب دیا تھا جب جنگ صفین کی سب سے خطرناک رات آ گئی؟ 10 راتیں مسلسل لڑائی ہوئی، علی نے رات کو بھی جنگ بند نہیں کی، بہت ہو گیا۔ 17 مہینے جنگ چلی ہے صفین کی، لیکن کس طرح ہوتی تھی؟ صبح سے شام ہوتی تھی، شام کو جنگ بند، نیکسٹ مارننگ دوبارہ شروع۔ آخر 17 مہینے کے بعد علی نے کہا بہت ہو گیا، اب جنگ نہیں رکے گی جب تک کہ فیصلہ نہیں ہوگا۔ دن ہو کے رات، مسلسل 9 دن 9 راتیں جنگ چلی، اور 10ویں رات جیسے شروع ہوئی، مولا نے ایک مرتبہ گھوڑے سے اتر کے نماز مغرب ادا کرنا شروع کی۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا یا امیر المومنین، اس وقت جنگ بالکل اپنے پیک پر ہے، نماز کو ڈیلے کیا جا سکتا۔ مولا نے کہا اسی نماز کی خاطر تو ہم معاویہ سے لڑ رہے ہیں، یعنی وہ نمازیں تباہ کرنے والا، میں نمازیں بچانے والا ہوں۔ تو نجنی من فرعون، فرعون سے بھی نجات پاؤ اور اس کے کرتوتوں اور کیریکٹر اور اعمال سے بھی۔ یہ ہے اصلی تبرہ جو اسلام ہم سے چاہتا ہے، کیونکہ آج کی رات تبرے کی رات اور دل کھول کی تبرے کی رات۔ لیکن اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے، وقت کم ہے، میں اس کو بڑا دلچسپ انداز میں بنا کے پیش کرنے والا تھا، لیکن مجبوری میری۔ تو اب یہ جو دوسری آج کی مناسبت ہے کہ مختار نے اہل بیت کو خوش کیا، تو اس میں یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا کہ دشمنان اہل بیت کے عمل سے بھی دوری اختیار کرنا۔ اور دشمنان اہل بیت کربلا میں حسین کے خلاف کیوں آئے تھے؟ ڈیفرنٹ ریزن تھا، لیکن ایک کامن فیکٹر تھا، مال کی محبت، دولت کی محبت، دولت کی لالچ۔ خیر اب میں نہیں جاؤں گا، آج کی رات بھی آپ کو میں اس طرح پریشان کروں جیسے وہ شادی شدہ دلہن پریشان ہو گئی تھی۔ ایک ہے نا واقعہ کہیے، جوک کہیے، جو بھی کہیے۔ کوئی نوجوان ہم جیسے علماء کی تقریر میں تو طالب علم ہوں، ہم جیسے اسپیکرز کی تقریر میں پھنس گیا کہ جی تربیت اولاد بہت اہم ہے، اور جس سے شادی کرو تو وہ بھی بالکل صحیح ہونی چاہیے، دین، ایمان، عقیدہ۔ اب پھنس گیا ہم لوگوں کے پاس، بیچارہ برین واش ہو گیا۔ شادی ہوئی جس رات کو، اس رات کو جب وہ گیا کمرے میں، تو اب دلہن کے پاس جا کے بیٹھا اور اسے پوچھنا شروع کر دیا، چیک کرنا ہے نا تیرا رب کیا ہے، تیرا دین کیا ہے، نماز، روزہ۔ سنتی رہی، کتنی تمنائیں لے کے بچیاں آتی ہیں شادی کے موقع۔ آخر تنگ آ کر کہا میری سمجھ میں نہیں آتا آج شادی کی پہلی رات ہے کہ قبر کی پہلی رات ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ میں آپ کے اس جشن کا مزہ کرکرا نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن اب کیا کیا جائے کہ مجھے وقت اتنا کم ملا
کہ دل تو میرا چاہ رہا تھا کہ مرحوم ڈاکٹر قلب صادق کی سنت پہ عمل کروں. ان کی سنت کو بتا دینا کہ وہ کہتے تھے یہ نہیں دیکھوں گا کہ کتنے بجے میرا ٹائم ہے, یہ دیکھوں گا ختم ہونے کا ٹائم کتنے بجے ہے, اس سے 5 منٹ پہلے بٹھایا جائے گا, میں 5 منٹ میں ہی اتر آؤں گا. لیکن خیر میں اب یہ بھی نہیں کروں گا, لیکن وہ ترتیب میں نہیں رکھ پا رہا ہوں, بہت جلدی میں باتیں کر رہا ہوں. تو آج کی رات تبرے کی رات, اور ان پر تبرے کی رات. دیکھیے ابھی ہم نے ماتم کیا ہے ان کا کہ جن کا حق ہے کہ ماتم کیا جائے, اور آج کی رات سے کل کا دن تبرے کی رات ہے ان پر کہ جن کا حق ہے کہ ان پہ تبرہ کیا جائے. دیکھیے بہت فرق پڑ جاتا ہے اس سے. مرحوم علامہ رشید رابی کا مشہور واقعہ ہے. مرحوم علامہ رابی بدایوں کے ایک عالم تھے, عبدالحامد بدایونی. دونوں مسلم لیگ میں شامل تھے بیفور انڈیپینڈنس, اور پاکستان کے موومنٹ میں دونوں نے حصہ لیا, پھر دونوں کراچی آ گئے. عبدالحامد بدایونی اہل سنت کے بہت بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے. ان کے نام سے کئی اسکول اور کالج بھی آپ کو کراچی میں ملیں گے. بڑی شخصیت تھی اور بہت دوستی تھی, کیونکہ پاکستان کے موومنٹ میں دونوں نے ایک ساتھ کام کیا. اب ایک بار انہوں نے علامہ رشید رابی سے ایک کمپلین کی, کہا کہ آپ کے پاس کیا جادو ہے جو میرے پاس نہیں ہے. آپ مجلس پڑھتے ہیں, میں نے کہا نا 2 مہینے 8 دن ماتم کیا ہے ہم نے. آپ مجلس پڑھتے ہیں, ایک جملہ کہتے ہیں مجمع پھٹ پھٹ کے رونے لگتا. جو کراچی کے بزرگ ہیں جنہوں نے علامہ ترابی کو سنا ہے, عاشور کی صبح کی جو مجلس ہوتی ہے جس کے بعد جلوس نکلتا, وہ کبھی نہیں پڑھ سکے کمپلیٹ. ایک جملہ کہتے تھے کہ عاشور کا دن ہے اور حسین پہ کیا تنہائی ہے, اتنا گریہ ہوتا رہا کہ وہ وہیں مجلس ختم ہو جاتی تھی ایک جملے پر. کہا آپ ایک جملہ کہتے ہیں سارا مجمع پھٹ پھٹ کے رونے لگتا. میں نے بھی 1 بار ٹرائی کی, 2 بار ٹرائی کی, ہمارے بھی ایک خلیفہ مارے گئے بڑی مظلومیت میں. اب تو آج کل تو کہا جاتا ہے نا کہ اصلی پیاسے تو وہ تھے, بڑی مظلومیت میں مارے گئے. میں نے مجمع کے سامنے ان کے 1 گھنٹے کے مسائل پڑھ دیے, مجمع ٹس سے مس نہیں ہوا, ایسا ہی بیٹھا. کیا جادو ہے آپ کے انداز کے اندر کہ میں تو کوشش کر کے تھک گیا, مجمع سے کہہ کے تھک گیا. کم بختوں, ذرا جا کے دیکھو علامہ ترابی کو ایک جملہ مجمع کو رلا دیتا. فرق کیا؟ کا ایک فرق ہے, میں سچی شہادت پڑھتا ہوں, آپ جھوٹی شہادت پڑھتے ہیں. فرق ہمارے اور آپ کے انداز میں نہیں ہے, فرق شہادتوں میں ہے. اصلی شہادت پہ یقیناً ماتم ہوگا, 2 مہینے 8 دن تو کچھ بھی نہیں ہے, اور جھوٹی شہادت پہ مجمع مجسمہ بن کے بیٹھا ہوگا. تو خلاصہ یہ ہے کہ اب آج کی رات تو خوشی کی رات, اور آپ نے خوشی کا پورا لطف اٹھا لیا جو مجھ سے پہلے بیان ہو رہا تھا. میں تو نہیں جانتا تھا, لیکن پڑھنے والا بہت اچھا پڑھ رہا تھا. کوئی مشہور خطیب ہوں گے, میں تو کافی دنوں سے مشہور پڑھنے والے ہوں گے, میں تو کافی دنوں سے کراچی سے باہر ہوں. لیکن اس خوشی کی انتہا کے اندر پیغام جو قرآن نے دیا ہے وہ یہ ہے کہ جن کے خلاف تم تبرہ کرو گے اور لعنت بھیجو گے تو ان کے عمل سے بھی اپنے آپ کو دور کرنا. اور یہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے امام زمانہ کے ظہور کے حوالے سے ہماری اور آپ کی. دیکھیے ایک عورت ہے, حجاب کی عادی, حجاب کرتی, اب وہ جا رہی ہے کربلا زیارت کے لیے. تو آپ کو پتا ہے کربلا میں عورتوں کو امام کے حرم میں نہیں جانے دیتے جو بے حجاب ہو, اس کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں, وہ بالکل نارمل طریقے سے چلی جائے گی. ایک عورت جس نے زندگی میں کبھی سر کو نہیں چھپایا, نہ عبا پہنی, نہ برقع پہنا, نہ اسکار پہنا, نہ دوپٹہ پہنا, وہ وہاں جاتی ہیں, مجھ سے ملتی ہیں نا, کیونکہ قافلے میں تو ہر قسم کی عورتیں بھی ہوتی. وہ جو تھوڑی دیر کے لیے ان کے سر پہ زبردستی عبا ڈالی جاتی ہے اور ان کو حرم میں جانا پڑتا ہے, وہ ان کے لیے قید ہوتی ہے, مجبوری ہے جانا پڑے. اور کیا میرے آقا حسین کی محبت مومنوں کے دلوں میں, کیا ایسی خواتین بھی وہ کہہ سکتی ہیں کہ پھر ہم کو جانا ہی نہیں ہے کربلا؟ نہیں, جاتی ضرور. آج کے زمانے میں, میں بچوں کی بات تو نہیں کر رہا ہوں کیونکہ میں نے آپ کے بچے نہیں دیکھے, لیکن اپنے شہر کراچی میں بچے بھی دیکھے, جوان. آج کے زمانے میں ہمارے جوانوں اور بچوں کے پاس ٹائم کہاں ہے کہ دنیا کے کسی اور کام میں جائیں, فون ہے اور اس پہ لگے ہوئے ہیں. مگر یہ حسین کی محبت ہے, یہ حسین ہے جو ان کو ٹی وی سے اٹھا کے لاتا ہے, یہ حسین ہے جو ان کو فلموں سے اٹھا کے لاتا ہے, یہ حسین ہے جو انہیں موبائل سے اٹھا کے لاتا ہے. آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے سینے پہ ہاتھ مار کے ماتم کرتے, اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے. لیکن آج بھی حسین کی یہ محبت سینوں میں, اور اسی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آج اگر حسین کے قاتل مارے گئے ہیں تو ہم بھی خوش ہو جائیں گے. مگر اس کے ساتھ ذہن میں ایک بات رکھنا, اور میں بہت جلدی سے, کیونکہ کل میرا وعدہ تھا, یہ عرض کر دوں
کہ زمانے کے امام کی امامت تو شروع ہوئی ہے، مگر یہ امامت شروع ہونے کی خوشی ہمیں اتنی ہی ہے جتنی غدیر کے دن علی کی امامت کے اعلان کی خوشی ہے۔ کوئی فرق کوئی تھوڑی ہے علی اور امام زمانہ میں۔ ہاں، علی کا رتبہ بلند ہے، یہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ ٹھیک ہے، اولنا اوسطنا آخرنا کلنا محمد ہمارا عقیدہ، یقیناً صغیرنا و کبیرنا سوا ان امام کا فرمان ہے کہ ہمارا چھوٹا اور بڑا ایک۔ یقیناً وہ جو راوی نے اس 11ویں امام سے ایک سوال کیا تھا، فرزند رسول مرد کو میراث میں ڈبل حصہ ملتا ہے، عورت کو سنگل ملتا ہے، ریزن کیا؟ کہا اس لیے کہ عورت پہ کوئی مالی ذمہ داری اسلام نے نہیں رکھی، مرد کے اوپر مالی ذمہ داریاں رکھی ہیں، اسے اپنے گھر والوں کا نان و نفقہ دینا، اسے دیت کے اندر ایک بڑا شیئر کرنا ہے۔ یہ اہم مسئلہ ہے لیکن ٹائم نہیں ہے۔ دیت، اگر آپ کی گاڑی سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے تو آپ دیت نہیں دیں گے، آپ کی فیملی مل کے دے گی، لیکن مرد، فیملی کے مرد، عورت پہ کوئی ذمہ داری نہیں۔ راوی نے کہا یہی سوال تو ابن ابی الاوجاع نے 100 سال پہلے چھٹے امام سے پوچھا تھا، انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا۔ امام نے کہا مجھ میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ ایک ہی نور کے جز ہیں، ہم میں سے ہر ایک وہی جواب دے گا چاہے کتنی بار سوال کرو۔ لیکن اپنی جگہ یہ عقیدہ، مولا کا رتبہ بلند ہے، رسول خدا اور علی کا رتبہ باقی اماموں سے بھی بلند ہے۔ الحسن والحسین و سیدہ شباب اہل الجنہ و ابوہما خیر منہما۔ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، مگر ان کا بابا ان سے بہتر۔ اور امام زمانہ کے حوالے سے اس کی بہت ڈیٹیل بھی ہے۔ اسی سے اندازہ کر لیں کہ لفظ امیر المومنین، ہر امام امیر المومنین ہونا چاہیے، کہا نہیں صرف علی ہیں۔ زیارت امین اللہ آپ پڑھتے ہیں نا، اس میں خاص نوٹ نہیں لکھا کہ اگر یہ زیارت نجف میں پڑھو تو کہو السلام علیکہ یا امین اللہ فی ارض، اور اگر کسی اور امام کربلا حسین کے روضے بھی پڑھو تو یہ لفظ امیر المومنین بدل دینا۔ یہ ٹائٹل صرف علی کے لیے ہے، کسی اور امام کے لیے بھی نہیں ہے، غیروں کو تو چھوڑیں۔ زیارت امین اللہ آپ کو یاد ہوگی نا، میں تو آج کل بہت زیادہ ذکر کرتا ہوں۔ معصوم نے، چوتھے امام نے یہ ہم کو تحفہ دیا، کہا جب زیارت امین اللہ پڑھو گے فرشتے اس کو ایک کاغذ پہ لکھ کے آسمان پہ لے جا کے رسول خدا کے حوالے کریں گے، سیل لگا دیں گے، نام لکھ دیں گے تمہارا۔ کیوں؟ جب زمانے کا امام ظاہر ہوگا فرشتے وہ ساری زیارتیں لے کے آئیں گی دنیا میں۔ وہ جو چوتھے امام سے لے کے ظہور امام تک جس نے زیارت پڑھی ہے وہ ساری لے کر آئیں گے رسول خدا، امام کو دیں گے۔ فرزند رسول یہ آپ کے جج نہیں، یہ آپ کو زیارت امین اللہ بھجوائی ہے۔ کیوں؟ جس نے یہ زیارت پڑھی ہے رسول نے کہا میرے فرزند دنیا میں وہ کہیں بھی ہے اس کو بلاؤ، وہ تمہارے لشکر میں شامل ہوگا، اور اگر مر چکا ہے تو اس کو زندہ کر کے لاؤ۔ اب یہاں پہ وہ جملہ آ گیا جس کے لیے میں نے اتنی بات کی، زیارت امین اللہ کا یہ جو میں نے انٹروڈکشن کرایا خود جا کے کتاب میں پڑھیے گا۔ مفاتیح الجناح میں زیارت امین اللہ جہاں ختم ہوتی ہے اس کے نیچے چوتھے امام کی یہی حدیث ہے۔ یہ زیارت آسمان پہ رسول خدا کے حوالے کی جاتی ہے کیونکہ رسول کا سب سے اہم لقب ہے صادق اور امین، اور اس لیے دی جاتی ہے کہ جب ظہور امام ہوگا تو امام کی فوج میں لوگوں کو شامل کیا جائے گا یہ دیکھ کر کہ زیارت امین اللہ پڑھی تھی زندگی میں کہ نہیں پڑھی تھی، لیکن جو مر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس 8ویں امام کی ایک بہت اہم حدیث آتی ہے، بہت دل چاہ رہا تھا یہ سارا واقعہ تفصیل سے پڑھوں لیکن آپ میری مجبوری دیکھ رہے ہیں، لیکن دل میں کہہ بھی رہے ہوں گے کہ مولانا مجبوری میں کہہ رہے ہیں، کھینچے جا رہے ہیں کھینچے جا رہے ہیں کھینچے جا رہے ہیں، اب کیا کروں اتنا مختصر کر کے بھی یہ چند باتیں ضروری پہنچانا۔ حبابہ کا واقعہ، حبابہ بہت مشہور واقعہ، بہت اہم واقعہ۔ جب یہ مولا کی خدمت میں آئی تھی، اور رشید حجری کی روایت ہے، رشید حجری، حبیب ابن مظاہر، میثم تمار تینوں کلاس فیلر تھے، علی ان کو الگ سے بٹھا کے علم غیب سکھاتے تھے۔ میثم کا واقعہ تو سنا ہے نا کہ ان کو سولی دے دی گئی، اور اس میں غلط بات، غلط تو نہیں، ایک مسٹیک ہو جاتی ہے ان کے واقعے میں، لیکن وہ کوئی ایسا عقیدے کا مسئلہ تو ہے نہیں، تاریخی واقعہ، الفاظ ادھر سے ادھر ہو جائیں تو کیا حرج ہے۔ وہ میثم تمار کے بارے میں پڑھا جاتا ہے، ان کی زبان کاٹ لی گئی، غلط ہے۔ میں کوئی نیا ایشو نہیں بنانا چاہتا، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ نہیں۔ ان کے منہ پہ لگام ڈال دی گئی، ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے، وہ شہید ہوئے۔ زبان رشید حجری کی کٹی تھی، دونوں کو سیم سزا ملی تھی فضائل علی بیان کرنے کی۔ یہ رشید حجری کہتے ہیں میں مولا کے پاس بیٹھا تھا، حبابہ آئیں، کہا یا امیر المومنین میں بہت ڈر رہی ہوں کیونکہ میں نے سنا ہے کہ آپ کی شہادت کے بعد آپ کے شیعوں میں بڑا اختلاف ہو جائے گا، اور بہت سے شیعہ ولایت و امامت کے عقیدے کو چھوڑ دیں گے۔ پھر ہوا نا جب امام حسن نے صلح نامے پہ دستخط کیے، کتنے شیعہ امام کو چھوڑ کے چلے گئے۔ میرا اندازہ ہے کہ مختار نامے کی جو سیریل بنائی ہے ایران نے، شاید اس میں یہ ہو، میں نے کبھی دیکھا نہیں۔
تو مولا میں بہت ڈرتی ہوں کہ کہیں میں ان میں تو شامل نہیں ہوں جو آپ کی زندگی میں تو آپ کو مانتے ہیں، آپ کے بعد آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو مولا کوئی کیوں چھوڑ دیں گے؟ دھوکہ کھا جائیں گے، کسی اور کو امام سمجھیں گے، کوئی ایسی دلیل، کوئی ایسی نشانی دے دیجئے کہ میں سچے امام کو پہچانوں۔ مشہور واقعہ ہے، مولا نے پتھر اٹھایا، اس پر اپنی مہر لگائی، کہا یہ لے جاؤ، جو اب امامت کا دعویٰ کرے وہ اس پر میری طرح سے مہر لگائے گا، وہ سچا امام ہوگا۔ اور کاش مولا میں آپ کی زندگی ہی میں مر جاؤں، تاکہ وہ جو لوگوں کا عقیدہ بعد میں تباہ ہو رہا ہے میں اس میں نہ جاؤں۔ رزق ہے نا۔ مولا نے کہا نہیں، اللہ تمہیں بہت لمبی عمر دے گا، اور تم ان عورتوں میں شامل ہو کہ جب میرا بیٹا آخری امام آئے گا تو تمہیں زندہ کر کے اس کی فوج میں شامل کیا جائے گا۔ یہ حبابہ سے مولا نے کہا یا امیر المومنین کتنی لمبی عمر ملے گی؟ کہا تم میرے 8ویں بیٹے تک زندہ رہو گی، پھر اس کے زمانے میں دنیا سے جاؤ گی۔ پورا واقعہ چلتا ہے، پھر کہا امام حسن سے، امام حسین سے، چوتھے سے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، 8ویں تک پہنچ گئی، اور ہر امام کے پاس جاتی تھی۔ مشہور واقعہ۔ لیکن چونکہ اس کا وہ جملہ جس کا میں نے کل رات وعدہ بھی کیا تھا اور آج میرے موضوع میں بھی، پھر یہ 8ویں امام کے پاس پہنچی، ہر امام کے پاس گئی، دلیل لی، مہر لگوائی، سب کچھ، 8ویں کے پاس گئی، لیکن 8ویں کا چہرہ دیکھتے ہی ہنسنے لگی۔ اب جو لوگ بیٹھے تھے کہنے لگے یہ تو کوئی پاگل عورت نظر آ رہی ہے، آئی کچھ کہا بھی نہیں، بس ہنس رہی ہے۔ یہ پاگلوں کی نشانی ہوتی ہے نا، بیٹھے بیٹھے ہنس رہے۔ نہیں، آج کل پاگلوں کی نشانی نہیں، آج کل موبائل فون استعمال کرنے والوں کی نشانی ہے، بلوٹوتھ وغیرہ چل رہا ہوتا ہے نا، ہم تو سمجھ رہے ہیں نا کہ ویسے ہی بیٹھے ہنس رہے۔ 8ویں امام نے ڈانٹ دیا، کہا تمہیں کیا پتا اس حبابہ کا اسٹیٹس کتنا ہائی؟ وہ اس لیے نہیں ہنس رہی ہے کہ کوئی وجہ نہیں ہے، وہ میرا چہرہ دیکھ کے اس کو یاد آ گیا کہ میرے دادا نے اسے کیا کہا تھا کہ وہ میرے زمانے میں دنیا سے جائے گی۔ اس وقت ان کی ایج تھی 113 تقریباً 220 سال ایج، 220 سال۔ کہا کہ مولا وہ دن آ گیا جس کا میں انتظار کر رہی تھی۔ پہلے تو نشانی لے لی۔ 8ویں امام نے کہا کہ یہ وہ خاتون کہ میرے دادا نے اس کو یہ خبر دی تھی، اس لیے خوش ہو رہی ہے، تم اس کا مذاق اڑا رہے ہو؟ یاد رکھو یہ وہ عورت ہے کہ جب میرا پوتا ظاہر ہوگا تو اس کو زندہ کر کے اس کی فوج میں شامل کیا جائے گا۔ 2 بار یہ روایت آئی ہے، پہلی بار بڑے علی کی زبان سے، دوسرے بار چھوٹے علی رضا کی زبان سے۔ کہا مولا بس ایک دعا آپ سے کروانا، بہت جیلی 220 سال 230 سال، بس دعا کریں کہ اللہ مجھے اس دنیا سے اٹھا لے۔ امام نے کہا کہ اب تم نے دعا کی بات کی ہے، اٹھا لیا جائے گا۔ عورتوں میں بھجوا دیا، اپنے گھر کی جو خواتین تھیں وہاں بھجوائے۔ ابھی وہ گئی تھیں کہ رونے کی آواز آنے لگی، کنیز آئی، کہا فرزند رسول جس سے آپ نے بھجوایا اس کا انتقال ہو گیا۔ امام نے کہا کہ میرے گھر کی عورتوں سے کہو اسے غسل و کفن کر۔ اور جب جنازہ تیار ہوا امام نے نماز پڑھائی، نماز جنازہ پڑھا کے اپنے ہاتھ سے قبر میں اتارا، اور اس کے بعد تمام جو امام کے صحابی تھے کہا بیٹھو اور اس کی قبر پہ قرآن پڑھو۔ مگر 2 بار یہ جملہ آیا ہے ان حبابہ کے واقعے میں، تم ان عورتوں میں شامل ہوگی جو میرے بیٹے کے ظہور کے بعد اس کی فوج میں زندہ کر کے ملائی جائیں گی۔ 313 جو امام کی فوج کا پہلا دستہ، اس میں 13 عورتیں ہوں گی۔ یہ روایت الگ سے بھی آئی ہے ہمارے پاس، مفضل ابن عمر نے چھٹے امام سے نقل کیا کہ امام فرماتے ہیں کہ 13 عورتیں زندہ کر کے اٹھائی جائیں گی۔ اب ان میں سے 9 کے نام بھی بتائیں، لیکن میرے پاس وقت نہیں ہے کہ 9 کے نام تفصیل میں جاؤں، لیکن بہت مختصر، اس میں 6 کے نام بہت مشہور۔ ان میں سب سے پہلا نام ہے عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ کا، میسج فلم میں بھی دیکھ لیجئے گا، جنہیں ابو جہل نے برچھی مار کے شہید کیا تو پہلا نام۔ ام ایمن کا نام ہے، پیغمبر کی ماں جناب آمنہ کی کنیز، جو یتیمی میں پیغمبر کو پال رہی۔ جناب آمنہ تو ٹریولنگ میں انتقال ہوا تھا نا، رسول خدا ان کے ماں کے ساتھ تھے، اکیلے تھے، یہ لے کر آئی تھی مکے میں۔ اس میں تیسرا نام ہے ام خالد کا، وہ جو چھٹے امام سے شراب کا مسئلہ پوچھنے گئی تھی اور گورنر مدینہ نے محبت اہل بیت کے جرم میں ان کا ہاتھ کاٹا تھا۔ اس میں چوتھا نام ہے اسی حبابہ کا، اور اس میں 5واں نام ہے زبیدہ خاتون کا، جس نے نہر زبیدہ حاجیوں کے لیے بنائی۔ اور 6واں نام ہے حضرت حزقیل کی بیوی کا، او فرعون کے زمانے۔ اب دیکھیں ایک ایک نام کو تھوڑا واضح کرنا تھا، ٹائم نہیں، تو 13 عورتیں امام زمانہ کی فوج میں آئیں گی۔ 313 والی فوج میں 10,000 میں تو کتنی ساری ہوں گی۔ اب دوسرا وعدہ پورا نہیں ہوگا کہ عورتوں کو تو امام کی فوج میں شامل کیا جائے گا، جنت میں عورتوں کو کیا ملے گا؟
مردوں کو تو حور ملے گی، تو ذرا انتظار کر لیجئے، ابھی کچھ اور وقت ہے آپ کے پاس، انشاءاللہ اس کا بھی جواب آ جائے گا۔ فی الحال تو اب یہ امام زمانہ کی فوج میں اس ٹائپ کے مومنین چاہیے جو اتنا امام سے محبت کرتے ہیں اور اس طرح امام کے لیے تیار ہو کے بیٹھتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ اچانک وقت پڑا تو چلے جائیں گے، وہاں جا کے پتہ چلا ارے امام کے لشکر میں تو نمازیں پڑھنا پڑیں گی، امام کے لشکر میں تو حرام چھوڑنا پڑے گا۔ اور بس ایک آخری بات سن کے آ جائیے عید الزہرا کی دوسری مناسبت، اور وہ یہ ہے کہ آج ہمیں امام زمانہ کی امامت میں پہلا دن مل رہا، باقی 11 کے 11 ہمارے امام ہیں، لیکن قیامت کے دن آپ اپنے امام زمانہ کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، کیونکہ قرآن نے کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت میں ہر شخص اپنے زمانے کے امام کے ساتھ آئے گا۔ آپ 11 اماموں کی معرفت حاصل کر لیں، امام زمانہ کی معرفت حاصل نہیں کی، مات میتۃ الجاہلیہ، موت جاہلیت کی موت، جاہلیت کی موت جو ابو جہل کی تھی، جو ابو لہب کی تھی، جو ولید اور عتبہ اور شیبہ کی تھی۔ تو اب امام زمانہ سے ہمارا بہت گہرا تعلق، آج کی رات وہ ہم کو ملے، جتنا شکر ادا کرے کم۔ رسول خدا سے لوگوں نے جا کے کہا کہ یا رسول، جابر ابن عبداللہ کی روایت، وقت نہیں آپ دیکھ رہے ہیں میں ذرا الجھا ہوں، یا رسول اللہ آپ تو سید کائنات ہیں، ہمارے یہاں کبھی ممبر سے کبھی شاعری میں ایسے عقیدے آپ کو دیے جاتے ہیں کہ تھوڑا بہت عبادت کا جذبہ ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے، ہمیں کیا پرواہ ہے، علی ہیں ہمارے۔ بعض لوگ تو اس طرح فرشتوں کو قبر میں بیٹھ کے ڈانٹتے ہیں، یہ فرشتے ان کے نوکروں سے بھی بدتر ہیں، دیکھا نہیں ہے اس نے فرشتہ، جب دیکھے گا تو پتہ چلے گا، بولا نہیں جا سکتا انسان کے لیے، لیکن خلاصہ میں کر رہا ہوں، اس طرح بعض اوقات بات کرتے ہیں، سنی یا رسول اللہ آپ سید کائنات ہیں، نہیں، کائنات کے سردار چھوٹا لقب ہے، لولاک لما خلقت الافلاق، کائنات بنی آپ کی وجہ سے، مالک کائنات ہیں، سید کائنات ہیں، جنت و جہنم آپ کے اختیار میں ہے، اور آپ اللہ کی اتنی عبادت کر رہے ہیں، کتنی قرآن نے کہا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے اتنی نمازیں نہ پڑھے، ذرا نماز کم کر دے۔ اتنی نمازیں عبادتیں اللہ کے رسول نے کی کہ اللہ کو کہنا پڑا، تو یا رسول اللہ آپ ذرا کم کریں نا، کہ افلا اکون عبدا شکورا، اگر اللہ نے مجھے یہ سب کچھ عطا کیا ہے تو کیا میں اللہ کا شکر کرنے والا بندہ نہ بنوں؟ ہمیں امام زمانہ ملا تو ہمیں اور شکر ادا کرنا چاہیے، عام دنیا کے مقابلے میں ہمیں اور زیادہ اللہ کے بارگاہ میں جھکنا چاہیے اور اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ خدا بندہ تیرا احسان، جب ساری دنیا نے ان کو چھوڑا ہے تو نے ہمیں نعمت ہدایت اور نعمت امامت دی۔ یہ جنت البقیع کی زیارت کا ترجمہ میں نے پڑھا ہے، خدا بندہ شکر ہے تیرا کہ تو نے مجھے بقیع میں آ کر ان ائمہ کی زیارت عطا کی ہے، کب؟ جب دنیا والوں نے ان سے منہ موڑا، واستکبروا عنہا، اور ان کا مذاق اڑایا، تو اور شکر کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں جھوٹی حدیث ہے، یہ لفظ میں بہت کم استعمال کرتا ہوں، لیکن آج کل یہ حدیث بہت پڑھی جا رہی، اندازہ ہے میرا کہ مسجد علی ابھی تک اس سے پروٹیکٹڈ ہے، اندازہ ہے، لیکن جس طرح میں دیکھ رہا ہوں ہر بچہ کچا ممبر پہ جا کے یہ حدیث پڑھ رہا، میں کمزور حدیث نہیں کہہ رہا ہوں، جھوٹی حدیث کہہ رہا ہوں۔ ایک ہوتی ہے معتبر حدیث، ایک ہوتی ہے طاقتور حدیث، ایک ہوتی ہے صحیح حدیث، یہ کیٹیگری، ایک ہوتی ہے ضعیف حدیث، ویک حدیث، وہ بھی قابل قبول ہے کچھ چیزوں میں، بلکہ بہت ساری چیزوں میں۔ ایک ہے کہ جھوٹی حدیث، فیبریکیٹڈ حدیث، اٹھا کے پھینکنا ہے ردی کی ٹوکری میں، لیکن پڑھی جا رہی، اور وہ کیا حدیث ہے کہ عید الزہرا 11ویں امام نے منائی، چلیں یہ تو کوئی اس میں کوئی تعجب نہیں ہو، منائی ہوگی، وہ حدیث بہت لمبی ہے، بہار الانوار کی والیوم 51 میں ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حدیث صحیح ہے۔ میں نے کہا کمزور کا لفظ بھی مراجع نے استعمال نہیں کیا، جھوٹی حدیث۔ وہ حدیث کیا ہے؟ پہلے یہ حدیث توبۃ العوام میں چھپتی بھی تھی، اب وہاں سے نکال دی گئی ہے کیونکہ پتہ ہے کہ جھوٹی حدیث۔ توبۃ العوام ایک کتاب کا نام ہے جو اردو جاننے والے پاکستان انڈیا کے لوگ جانتے ہیں، اس میں بھی یہ حدیث تھی پہلے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ راوی نے پوچھا 11ویں امام کے وکیل احمد ابن اسحاق سے نویں ربیع الاول، میں آ گیا اپنے اختتام پر، نویں ربیع الاول، کہا کہ میں تو گیا تھا پچھلے سال 11ویں امام کے گھر میں، تو وہ بھی خوشی منا رہے تھے۔ وہ تو صحیح ہے، ہر امام خوشی مناتا تھا، لیکن حدیث ابھی آگے چل رہی۔ اور 11ویں نے کہا کہ میرے بابا 10ویں نے مجھے بتایا کہ یہ عید تو رسول خدا نے بھی منائی ہے۔
کوئی حرج نہیں، منائی ہوگی، کیونکہ حسین کا ماتم بھی رسول نے کربلا سے پہلے کیا اور قاتلان حسین کے مرنے پہ خوشی بھی منائی ہوگی۔ اب دیکھیں جب کوئی جھوٹی چیز بنائی جاتی ہے اس میں بہت سی سچی چیزیں ملانا پڑتی ہیں تاکہ جو ان کے بیچ میں زہر ڈالا جا رہا ہے نا وہ لوگ نظر انداز کر دیں۔ اب وہ بیچ میں کیا زہر ہے کہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ مولا کے زمانے میں ایک راوی نے ان سے پوچھا، ایک ہی حدیث چل رہی، ایک ہی، یا امیر المومنین آج آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں، کہا آج 9 ربیع الاول، آج ہمارے خاندان کے ظالموں سے انتقام لیا جائے گا۔ اب پھر وہ جملہ آ جاتا ہے کہ جو بالکل غلط ہے، اور اگر کوئی سیریسلی اس کو مان لے تو شاید وہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جائے گا۔ اس جملے کا مطلب ہے تمام انبیاء کی محنتیں غلط ہیں، تمام ائمہ، اور وہ یہ ہے کہ یہ اتنی بڑی خوشی، اب دیکھیں ابھی تک بالکل صحیح بات چل رہی، 11ویں نے بھی عید الزہرا منائی، 10ویں نے بھی عید الزہرا منائی کربلا کے بعد، رسول خدا نے بھی عید الزہرا منائی کربلا سے پہلے، علی نے بھی عید الزہرا منائی کربلا سے پہلے، اور بہت پاپولر یہ حدیث ہو گئی آج کل، جب سے یہ گوگل چیٹ جی پی ٹی آئے نا، قیامت بابا ہو گئی۔ کسی کو ضرورت نہیں، کسی عالم کی جاتا ہے وہ ترجمہ دیکھ لیتا ہے، عربی عبارت ڈالتا ہے، ترجمہ آ جاتا ہے، چیٹ جی پی ٹی سے سوال کرتا ہے، وہ بتا دیتا ہے کہ ایک حدیث ہے۔ لیکن اب اس کے بیچ میں ایک حدیث کہ اس خوشی میں اتنی بڑی خوشی ہے واقعاً خوشی، اس خوشی میں اللہ 3 دن کے لیے رفع قلم کرتا۔ اس حدیث کا نام ہے حدیث رفع قلم، جیسے ہوتا ہے نا حدیث قصہ، جیسے ہوتا ہے نا کہ حدیث سلسلۃ الذہب، جیسے ہوتا ہے نا کہ حدیث رایت کہتے ہیں علم، وہی خیبر والی، اس کا نام ہے حدیث رفع قلم۔ قلم کسے کہتے ہیں؟ جس سے انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ رفع قلم، رفع مانے اٹھا لینا۔ 3 دن کے لیے اللہ نے جو اعمال لکھنے والا قلم ہے وہ فرشتوں سے چھین لیا، اور کہا 3 دن تک کسی کے کسی عمل کو نہ لکھنا۔ اب یہ حلال کریں کہ حرام کریں کہ واجبات کو چھوڑیں کہ گناہ کریں کہ گناہ کبیرہ کریں، سب کی ان کو 3 دن کے لیے چھوٹ ہے۔ مومنوں کے لیے نہیں، کہا تمام انسانوں سے رفع قلم ہو گیا۔ 3 دن کے لیے شریعت محمدی معطل ہے، 3 دن کے لیے دین اسلام جو ہے نا اس میں ایک وقفہ دے دیا گیا، کیونکہ آج عید الزہرا ہے۔ اب یہ جو ٹکڑا آ گیا نا، اس سے پہلے کی باتیں بھی صحیح تھی، اس کے بعد کی باتیں بھی صحیح۔ یہ صاحبان ایمان کو ہے تو اس میں لفظ انسان، ہر انسان، لیکن باقی لوگ کیوں پڑھیں گے عید الزہرا کی ڈیٹیل؟ مومن پڑھے گا۔ اچھا تو آج تو پھر حجاب والی عورت بھی حجاب اتار پھینکے، نماز شب پڑھنے والی عورت بھی آج ڈانس کرے، قرآن کی تلاوت کرنے والا نوجوان بھی آج میوزک کنسرٹ میں جا کے بیٹھ جائے، باقاعدگی سے نمازیں پڑھنے والا بھی آج۔ حدیث کا یہی خلاصہ ہے جس کی وجہ سے علماء نے تحقیق کی، کیسی عجیب حدیث، 3 دن کے لیے قرآن کینسل، 3 دن کے لیے پوری شریعت کینسل۔ پتہ چلا اول سے آخر تک سارے راوی اس کے جھوٹے، اور یہ ایک نصیری نے حدیث بنائی۔ دیکھیں نصیریوں کا ایک عقیدہ، علی کو مانا نا اب شریعت معاف ہو گئی، بدترین عقیدہ ہے ان کا۔ تو عید الزہرا اسلام کا انتہائی مقدس اوکیجن ہے، تقدس ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، اور خوشی، واقعاً خوشی۔ لیکن اب یہ ایک حدیث آ گئی ہے تو اس سے بات کو آگے بڑھا دو کہ عید الزہرا آخر اسلام میں آئی کیسے، جیسا کہ اس حدیث کے اندر بھی ایک ٹکڑا ہے جس کو میں تو صحیح مانتا ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ جو آدمی بھی معاشرے میں جھوٹ پھیلائے گا کچھ صحیح باتیں ملانا پڑیں گی۔ 100% جھوٹ تو چل ہی نہیں سکتا نا معاشرے میں، بچہ بھی پکڑ لے گا۔ تو اب جیسے مثلا کوئی جھوٹی حدیث بنائے، کہنا پڑے گا کہ رسول اللہ نے یا امام نے یہ کہا ہے۔ اگر کہہ دے گا ابو ہریرہ نے یہ کہا ہے، مومن وہیں پہ کان بند کر لے گا، نہیں سننا یہ حدیث ہے نا؟ تو کچھ تو سچ میں لانا پڑتا ہے نا۔ تو وہ صحیح ہے کہ رسول خدا نے جشن منایا ہوگا، مجھے یقین ہے کامل، امام علی نے جشن منایا ہوگا، مجھے یقین کامل، لیکن جو سب سے بڑا جشن منایا گیا وہ چوتھے امام نے۔ اور خلاصہ یہاں تک پہنچا بات کا کہ عید الزہرا ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ جب اہل بیت کے قاتلوں سے انتقام لیا گیا تو اس کے شکرانے میں آج کے دن عبادت بڑھا دو، جب امام زمانہ کی امامت تمہیں ملی اس کے شکرانے میں آج سجدے بڑھا دو۔ ہمارے یہاں ایک رواج ہے، یعنی مذہبی گھرانوں میں، کہ عام دنوں میں کوئی نعمت ملتی ہے تو 2 رکعت نماز شکرانہ پڑھ لیتے ہیں، آج زیادہ گناہ نہیں۔ اور اب تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا کے واقعے کو 6 سال گزر گئے،
61 ہجرہ میں کربلا کا واقعہ ہوا، بس آخری جملے ہیں یہ، اسی پہ ختم۔ 66 ہجرہ میں مختار کو حکومت ملی کوفے کی۔ بہت دلچسپ مختار نامہ ہے، میں پہلے 30 دن پڑھتا تھا، لوگ بہت دلچسپی سے سنتے تھے۔ کون لوگ؟ جو ویسے میری ہر مجلس کا بائیکاٹ کرتے تھے، لیکن مختار نامہ اتنا انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں لوگ آتے تھے، اور میں اس میں پھر بیچ میں نماز، کہیں روزہ، کہیں حجاب، کہیں خمس ملا ہی دیتا تھا۔ جب آ ہی گئے نا تو ملا ہی دینا ہے، وہ سن لیتے تھے مجبوراً، کیا کر۔ لیکن اب جب سے یہ سیریل بن گیا مختار نامے کا، کوئی ضرورت نہیں رہی مجھے اس پر بات کرنے کی۔ کچھ چیزوں میں مجھے اختلاف ہے اس سے، کہ ہسٹری میں کئی الگ الگ واقعات ہوتے ہیں، لیکن جو بنیادی طور پہ واقعہ ہے پورا مختار کا، اس میں کوئی اختلافی بات نہیں۔ 66 ہجرہ حکومت مل گئی، 5 سال بعد 61 سے 66، اور یہ ملی ہے جماعت الثانی میں نا، جماعت الاول۔ وہاں سے محرم تک کے جو 6-7 مہینے گزرے، 67 ہجرہ میں محرم جو آیا، نیا سال شروع، تو اب یہ جو 6-7 مہینے ملے، اس میں مختار ایک سے ایک ظالم کو ڈھونڈ کے کیفر کردار کو پہنچا رہے، حتیٰ یہ کہ جب آقا حسین کی سواری کا وہ اونٹ جس پر آقا نے عاشور کا آخری خطبہ دیا تھا، جس میں ایک جملہ کہا تھا کہ تم میرے خلاف اس لیے آئے ہو کہ تمہارے پیٹ میں مال حرام پہنچ گیا، وہ اونٹ، اس کو بھی پھر ذبح کیا گیا، یعنی نہر کیا گیا، اور اس کا گوشت کوفے میں تقسیم ہوا۔ میجورٹی نے لینے سے انکار کر دی، کچھ گھروں نے بڑی خوشی سے قبول کیا، وہ 40 گھر تھے۔ مختار نے ان کو بھی سزا دی۔ جنہوں نے آقا حسین کے لاشے پہ گھوڑے دوڑائے تھے 10 ظالم تھے، جو عمر سعد نے کہا کہ بھئی تیار کرو گھوڑے، فوج تیار نہیں تھی، وہ ظالم بھی تیار نہیں تھے، 10 آدمی تیار ہو گئے۔ بعد میں پتہ چلا سب کے سب جو ہیں ناجائز اولاد ہیں۔ اب وقت نہیں ہے نا تو میں تو بہت اشارے کر رہا ہوں۔ مختار نے انہیں بھی گرفتار کیا، کہا اچھا تم نے گھوڑے دوڑائے، انہیں زمین پہ لٹایا، ان کے ہاتھ پاؤں میں میخ گاڑی، اور زندہ یہ تھے، ان کے اوپر گھوڑے دوڑوائے۔ تو ہر ایک کو سزا دی جا رہی ہے جیسا اس نے جرم کیا، لیکن سزا دی، جہنم واصل کیا، لاشا پھینک دیا، جلا دیا، جو بھی ہو۔ ان میں سے اسلام کسی کا بھی نہیں، یہ کافر ہو گئے سارے کربلا جا کے۔ کیونکہ کبھی کوئی کہتا ہے کہ مولانا ٹھیک ہے سب کچھ کیا، لیکن مسلمان کو تو دفن کرنا واجب ہے۔ دشمن اہل بیت جو ہے وہ ہمارے یہاں ناصبی کہلاتا ہے، تمام مراجع کا فتویٰ دیکھ لیجئے، وہ کافر ہے، نجس ہے، اس کو غسل کفن دینا بھی جائز نہیں۔ ایک آدھ جملہ میں اس لیے کہہ دیتا ہوں کہ اعتراضات کا جواب بھی ملے، لیکن باقی تو سب کے ساتھ ہی ہے۔ 5 ظالموں کی مختار کو خاص تلاش تھی، ان میں ایک تو وہ ہرمولہ تھا کہ چوتھا امام جب کبھی مختار کو پیغام بھیجواتے ہیں کہتے ہیں ہرمولہ پکڑا گیا کہ نہیں، پورا واقعہ بھی ہے لیکن اس کو پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ دوسرا خولی تھا، جس نے جناب زینب کی چادر کو چھینا ہے، کسی اور میں ہمت نہیں تھی۔ چوتھا امام کی کمر پہ کوڑے مارنا اس نے شروع کیا، دوسرا خولی تھا۔ حالات ہی پڑھوں گا ان میں سے ہر ایک کے، تو آدھا گھنٹہ اور نکل جائے گا، نہ وقت ہے نہ ضرورت۔ تیسرا شبر، آقا حسین کے سینے پہ بیٹھ کے آقا کے گلے پہ، اب چونکہ مصائب نہیں پڑھنا ہے، تیسرا شبر۔ چوتھا اس کا اپنا سگا بہنوئی عمر سعد۔ عمر سعد تو مختار کا اپنا بہنوئی، بہن کا سہاگ نہ اجڑے اس کے خاطر لوگ کتنے کمپرومائز کر لیتے تھے۔ اب آج کل تو بھائی بہن کسی کا خیال مومن بھی نہیں کرتا، لیکن پہلے زمانے میں تھا۔ بلکہ پنجاب جو ہمارے ملک کا ایک صوبہ، وہاں تو بہن کا دوپٹہ اتنی قیمتی چیز بن جاتا ہے کہ پورا خاندان وہ مار دیتے ہیں اگر کسی نے ان کی بہن کے دوپٹے پہ ہاتھ ڈالا۔ اگر کسی نے کبھی کوئی پنجابی فلم دیکھی ہوگی معاذ اللہ تو یہ جملے اسی میں آتے ہیں۔ لیکن عمر سعد مختار نے گرفتار کیا اور عمر سعد کو قتل کیا۔ چوتھا، بہن بیوہ ہوتی ہے ہو جائے، اس کے 2 بیٹے بھی پکڑے گئے تھے، یہ دونوں کا ماموں ہے مختار۔ میرے بچپنے میں میری نانی نے مجھے کہانیاں سناتی تھی جب میں بہت چھوٹا تھا، اس بچے جیسا، تو اکثر وہ کہانیوں میں آتا رہا کہ جن نے پکڑ لیا کسی کو، جو پکڑا گیا اس نے کہا ماموں سلام، جن نے کہا کیا مٹی کھاؤں خاک کھاؤں، بھانجے کو کیا کھاؤں، جاؤ۔ ماموں بھانجے کا رشتہ ایسا ہی ہوتا ہے، یہ کہانیوں میں فیری ٹیلز میں آتا ہے، لیکن مختار نے کہا بھانجے، ایک کو قتل کرا دیا دوسرے کو چھوڑ دیا، کیونکہ
پہلا اپنے باپ کے عمل پہ راضی تھا، پورے فخر کوفے میں کربلا کے بعد کہتا تھا دیکھو میں اس کا بیٹا ہوں، اور دوسرا اپنے باپ سے ناراض تھا کہ آپ نے گناہ کبیرہ کیا ہے، میں آپ کو سلام بھی نہیں کروں. اس کو انعام دیا، اس کو قتل کیا، عمر سعد کو. اب پانچواں اور آخری جس کی تلاش تھی وہ ابن زیاد تھا. اچھا اب یہ جو باقی چار اب تک ہیں ان کو قتل کرتے رہے، ایک دن میں نہیں، الگ 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 الگ. کوئی ایک مہینے پکڑا گیا، کوئی دوسرے مہینے، ان کے لاشیں پھینکوا دیے، سر کو جو تھا وہ محفوظ کر لیا. 4 سر آ گئے. پھر پانچواں ابن زیاد، چونکہ یزید نے ابن زیاد کو کوفے سے ٹرانسفر کر دیا تھا، بصرے کا گورنر بنا دیا تھا، تو مالک اشتر کے بیٹے ابراہیم کو بلایا اور کہا کہ تم، تو ابراہیم تو تھے ہی ان کے ساتھ. یہاں بھی عورت کا رول بہت اہم ہے، خواتین سنیں. جب 11 محرم کا قافلہ سیدانیوں کا کوفہ پہنچا نا، تو ساری عورتیں چھت پہ بیٹھی تماشا دیکھ رہی تھیں. ایک عورت نے جھک کے جناب زینب سے کہا شہزادی یہ جو منظر میں نے دیکھا میں کبھی بھول نہیں پاؤں گی، اور میری قسم میں خدا سے قسم کھاتی ہوں کہ اس کا انتقام لوں گی. یہ مالک اشتر کی بیٹی تھی، ان کا بھائی تھا ابراہیم. بھائی کو تیار کیا کہ تمہیں انتقام لینا. عورتوں کا رول اپنی جگہ بہت اہم ہے. ٹائم نہیں ہے میرے پاس، اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کتنا میں جھوٹا بن رہا ہوں. ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے کہہ کر بھی، لیکن بس بالکل آخری مرحلے میں ہوں. کہا ابراہیم کو بلایا، مالک اشتر کے بیٹے کو. کہا کہ ابن زیاد گورنر ابھی بھی اسٹل گورنر ہے بصرے کا، کوفہ تو میرے ہاتھ میں ہے، طاقتور ہے، فوج ہے اس کی. تم مالک اشتر جیسے بہادر کے بہادر بیٹے ہو، تم جاؤ ابن زیاد کے لیے. ادھر ابن زیاد کو پتہ چلا فوج حملہ کرنے آ رہی ہے، وہ بھی فوج لے کے آیا. یہ باقی جو 4 تھے یہ تو الگ الگ لوگ تھے، صرف اپنے خاندان کے ساتھ رہتے تھے، وہ تو فوج لے کے آئے. اور موصل کے قریب دریائے فرات کے کنارے دونوں لشکر ٹکرائے، زبردست جنگ ہوئی. اب یہ دیکھیں، یہ جو میں نے 2 آیتیں اور تلاوت کی تھی نا، اس کا ترجمہ بھی جلدی سے کر. لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. دیکھو خبردار، مومنوں سے کہا جا رہا ہے اللہ کو غافل نہ سمجھنا جو ظالم ظلم کر رہے ہیں، سب دیکھ رہا ہے اللہ. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٌ يَنْقَلِبُونَ. ان قریب ان ظالموں کو پتہ چلے گا کہ کیسی چینج آ رہی. اب دیکھیے ابن زیاد کی فوج اور ابراہیم کی فوج ٹکرائی. کہاں ٹکرائی؟ موصل کے قریب، لیکن دریائے فرات کا دریا تو وہ سیریا سے نکلتا ہے نا، وہاں سے نکل کے شاید ترکی سے نکلتا ہو، وہاں سے نکل کے سیریا میں آتا ہے، سیریا سے عراق میں آتا ہے، کربلا سے ہوتا ہوا جا کے پھر وہ گلف میں گر جاتا ہے. تو دریا وہی فرات تھا، اور تاریخ وہی عاشورے کی تھی، 10 محرم 67. اس دن ابن زیاد واصل جہنم ہوا. جنگ تو بڑی چلی، 3 4 5 دن. آخری دن 10 محرم کو ابن زیاد مارا گیا. 10 محرم 61 ہجری کو جس نے حسین کو شہید کرایا، وہی ظالم 10 محرم 67 ہجری کو اسی تاریخ کو مارا گیا. حسین کو فرات کے کنارے شہید کرایا، خود بھی فرات کے کنارے واصل جہنم ہوا. لیکن اتنے سارے لوگ مارے گئے تھے. ابراہیم کی فوج بڑی جذبے سے لڑ رہی تھی، حسین کی محبت میں لڑ رہی تھی. اتنے لوگ مارے گئے ابن زیاد کی فوج کے، ابن زیاد کا لاشا نہیں مل رہا تھا. لاشوں پہ لاشیں گرے ہوئے، اس میں لاشا ڈھونڈنا مشکل ہے. خوشبو سے یہ لاشا ملا. کیسی خوشبو؟ جب 11 محرم کو ابن زیاد کے دربار میں حسین کا کٹا سر گیا تھا نا، تو اس نے وہ کٹا سر اٹھایا تھا اپنے ہاتھ میں، اس سے خون کا ایک قطرہ اس کی ران پہ گرا تھا، اور ایسا السر یا ناسور پیدا ہوا تھا کہ اس میں اتنی بدبو آتی تھی کہ خود ابن زیاد برداشت نہیں کر پاتا تھا. ایک اسپیشل خوشبو بہت اسٹرانگ قسم کی استعمال کرتا تھا. اس خوشبو کی مدد سے پہچانا گیا کہ 15-20 لاشوں کے نیچے اس کا لاشا دبا. چنانچہ ابراہیم نے یہ سر بھی کاٹا اور ابن مختار کو بھجوایا. باقی جتنے دشمن ہیں مارے جاتے ہیں، یا لاشا جلا دیا یا پھینک دیا. یہ 4 لاشیں، 4 کٹے سر اس نے جمع کر کے رکھے. ہوتا ہے نا پھر اس کو پریزرو کرنے کے طریقے ہوتے ہیں میتوں کو. اب یہ 10 محرم 67 ہجرہ کو موصل کے قریب مارا گیا ابن زیاد، اس کا سر بھجوایا گیا. کوفہ پہنچنے میں ٹائم لگا. اور اب 10 محرم کے بعد پھر 10 صفر آ گئی، اگلا مہینہ پھر آ گئی 10 ربیع الاول، نہیں 9 ربیع الاول. 2 مہینے میں 1 دن کم. آقا سجاد کا طریقہ یہ ہے کہ روز آنا. اب یہاں 2 روایتیں ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. ایک میں ہے کہ آقا سجاد مدینے میں تھے، ایک میں ہے کہ نہیں ہر سال وہ حج پر آتے تھے نا، تو وہ حج پر مکے آئے تھے. اس دفعہ انہوں نے اپنا اسٹے بڑھا دیا 2 مہینے. مکے والی روایت مجھے زیادہ صحیح لگتی ہے، لیکن اگر کہیں مدینہ بھی سنا ہے تو حرج نہیں. آقا سجاد کا طریقہ تھا روز آنا فجر کے بعد، حرم سے عبادت کر کے آتے ہیں،
اپنے گھر کے اندر دروازہ کھول کے بیٹھتے ہیں، پورے مکے والوں کو بلاتے ہیں۔ یہ پوری زندگی 35 سال آقا کا مدینے میں طریقہ رہا ہے، 35 سال پورے شہر کے ناشتے کا اور پورے شہر کے رات کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، لیکن یہ کبھی چوتھے امام کے حالات مجھ سے سنیے گا، اس میں بھی بہت باتیں کہنے کو ہیں، وہاں تفصیل آتی ہے۔ تو آج بھی امام کا گھر کھلا ہے، صبح کا وقت ہے، سفرہ بچھا ہے، ناشتے کا انتظام کیا جا رہا ہے، لوگ آ کے بیٹھے ہیں کہ اتنے میں ایک نیا آدمی داخل ہوا مولا کے اس کمرے میں، کھلا ہوا ہے لیکن وہ آنے والا یونیفارم میں۔ اس زمانے میں یہ پوسٹ مین، میسنجر یا کوریئر والے خاص یونیفارم پہنتے تھے، آج بھی پہنتے ہوں گے۔ اس کا لباس بتا رہا ہے کہ یہ امام کے دسترخوان پہ بیٹھنے نہیں آئے، یہ کسی کی طرف سے پیغام لے کے آئے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پاؤچ ہے، تھیلی ہے اور ایک خط ہے۔ سلام کر کے پہنچا اور مولا کے سامنے تھیلی رکھی۔ مولا یہ گفٹ ہے، کہاں سے آیا؟ کہا مختار نے بھجوایا۔ اب امام جانتے ہیں علم امامت سے، لیکن جو پورا مجمع اسے کیا پتا؟ اسے بتانا ہے۔ تو کہا کیوں بھجوایا؟ کہا یہ خط بھی ساتھ میں پڑھ لیجئے گا۔ امام نے خط کھولا، خط میں لکھا تھا فرزند رسول، بہت مختصر کر رہا ہوں اس خط کو، میں آپ کی اور کوئی خدمت تو نہ کر سکا، لیکن آپ کے بابا کے 5 ظالم ترین دشمنوں کے کٹے ہوئے سر آپ کو بھجوا رہا ہوں، یا یہ سر الگ الگ تاریخوں میں کاٹے گئے تھے جب سب جمع ہو گئے۔ اس تھیلی کے اندر ابن زیاد کا سر ہے، عمر سعد کا سر ہے، شمر کا سر ہے، حرملہ کا سر ہے، خولی کا سر ہے، لعنت اللہ علیہم اجمعین، یہ پانچوں کے پانچوں ملعون سر۔ اور یہ امام نے اب سب کے سامنے وہ تھیلی کھلوائی، غلام سے 5 کٹے سر نکلے۔ اور اب یہ ناشتے کا انتظام ہو رہا ہے، یعنی سفرے کے اوپر ڈشز لگ بھی رہی ہیں، لوگوں نے ناشتہ شروع بھی کر دیا۔ جیسے ہی امام نے یہ خط پڑھا، یہ سر سامنے آیا، امام سجدے میں گر پڑے۔ اچھا، امام اتنے سجدے کرتے تھے کہ ٹائٹل ہی سجاد ہے، کوئی نعمت ملے، کوئی مصیبت دور ہو جائے، سجدہ۔ لیکن یہاں اس وقت جو سجدے میں گئے تو ایک عجیب دعا پڑھی سجدے میں، جس نے لوگوں کو چونکا دیا۔ اگر امام سجدے میں جاتے کہتے شکرن للہ، ٹھیک، سبحان رب الاعلیٰ، ٹھیک، امام سجدے میں جا کے کہتے ہیں شکرن للہ، خداوندہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری دعا کو قبول کر لیا۔ اب یہ جملہ بڑا عجیب تھا۔ تو جیسے ہی سجدے سے سر اٹھایا، ناشتے پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے کہا فرزند رسول یہ کون سی دعا کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ کہا جب 11 محرم کو ہمارا لٹا قافلہ ابن زیاد کے سامنے گیا تھا نا، اس وقت وہ ناشتہ کر رہا تھا۔ اچھا، اب یہ جو قافلے جاتے ہیں نا گورنر کے پاس یا پریزیڈنٹ کے پاس، وہ ایسے ہی نہیں چلے جاتے رینڈم، پہلے سے پورا اسکیجول ہوتا۔ ابن زیاد نے نعوذ باللہ اہل بیت کی توہین کے لیے ایسا سیٹ کیا تھا کہ میں ناشتہ کر رہا ہوں گا تب ان کو لانا، کیونکہ پھر میں کہوں گا بھائی میں تو ناشتہ کر رہا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ادھر ادھر دیکھنے کا۔ یہ کسی کی توہین کا طریقہ، اگنور کرو اسے، یہ بتا رہے ہو کہ اس کی کوئی اہمیت میرے پاس نہیں۔ تو ساری سیٹنگ تھی ٹائم کی۔ حکمرانوں کے پاس اسی طرح سے جاتے ہیں جو اس کے قافلے آتے ہیں، کوئی مہمان آ گیا الگ بات ہے، لیکن جو خود اس کا اپنا فوج کا دستہ۔ تو ابن زیاد نے ٹائم یہ سیٹ کیا تھا، میں ناشتہ شروع کر رہا ہوں گا، ناشتہ کر رہا ہوں گا، یہ لوگ آئیں گے اور میں کہوں گا نہیں بھائی پہلے مجھے کھانا کھانا ہے، پیٹ بھرنا ہے، کون ہے ان کو کھڑا کر دو ایک طرف، قیدی تو ہے نا۔ توہین۔ مولا سجاد کہتے جب میں نے یہ منظر دیکھا کہ میری بہنیں، میری پھپھیاں، میری مائیں، میری خاندان کی خواتین اتنی دیر کھڑی ہوئی ہیں اور ملعون ناشتہ کر رہا ہے، جان بوجھ کے آج ناشتہ ڈیلے کر اور لمبا کر اور لمبا، میں نے خدا سے دعا کی تھی خدا بندہ اس ملعون کا کٹا سر میرے پاس اس وقت بھجوانا جب اسی طرح سے میں ناشتہ کر رہا ہوں۔ الحمدللہ الذی، اس تعریف ہے اس خدا کے جس نے میری دعا کو قبول کیا۔ اور اب یہاں تو چوتھے امام نے تو مختار کے قاصد سے کوئی ٹائم سیٹنگ نہیں کی تھی، یہ دعا کی قبولیت۔ اور پھر ابھی لوگ بیٹھے ہوئے ناشتہ کر رہے، امام کھڑے ہوئے اور گھر کے پچھلے حصے میں گئے جہاں لیڈیز کا سیکشن ہے، اور تمام خواتین کو 5 حکم دی۔ کہا کہ اب اس وقت اپنے سر میں تیل ڈالو۔ کربلا کے بعد 5 سال گزر گئے، کسی بیوی نے سر میں تیل نہیں ڈالا۔ بالوں میں کنگھی کرو، 5 سال سے کسی نے کنگھی نہیں کی ہے۔ جن جن کو ضرورت ہے وہ خضاب لگائیں۔ 5 سال ہو گئے، جن کے سفید بال بھی ہیں انہوں نے خضاب استعمال نہیں کیا۔ نزع اسود، جو 5 سال سے کالے کپڑے پہنے، آج کالے کپڑے اتارو اور بہترین کپڑے پہنو۔ یعنی اہل بیت کے گھر میں جو لباس ہوتے ہیں وہ ایسے شہزادیوں جیسے تو نہیں ہوتے، لیکن جتنے لباس ہیں ان میں جو بہترین لباس، اور چولہے روشن کر کے آج بہترین کھانے تیار کرو۔
اہل بیت کی غذا تو بہت سادہ ہوتی ہے، کربلا سے آ کے اور سادہ ہو گئی تھی. کہا کہ نہیں، اب چولہے روشن کر کے بہترین کھانے تیار کرو. 5 حکم تو ان عورتوں کو دیے، اور چھٹا حکم جو تھا وہ کنیزوں کو دیا کہ سارے گھر میں عود اور دوسری خوشبو سلگائی جائے، پورے گھر کو خوشبودار بنایا جائے. آج اتنا خوشی کا دن. اہل بیت کی خواتین مخدرات عصمت و طہارت، یہ سیدانیاں، یہ نبی زادیاں، یہ امام زادی، آج انہوں نے لباس بدلے اور بہترین لباس پہنے، بہترین کھانے تیار کی، گھر کو خوشبودار بنائے، اور وہ سر میں تیل اور یہ ساری چیزیں. چنانچہ خواتین سے بھی گزارش ہے کہ واقعاً اس پہ عمل کریں، مردوں سے بھی گزارش ہے اس پہ عمل کریں، اور بچوں کو اس طرح سے کل کا دن سیلیبریٹ کرائیں، گفٹ دے دیں، عیدی دے دیں. انتظار کرتے ہیں نا بچے ان چیزوں کا، پتہ چلے کہ خوشی کا دن. اور خاص اہتمام کے ساتھ خوشبو لگائیں. پھر امام باہر آ گئے اور میرے آخری 2 جملے. اب امام باہر آ گئے، مرد تو ناشتہ کر رہے ہیں، ناشتہ اتنی دیر میں ختم ہو گئے، اور امام وہ سر دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ آج میرا دل خوشی سے اتنا بھرا ہوا کہ میں اپنی خوشی کو ظاہر بھی نہیں کر پا رہا ہوں. جب بہت خوش ہوتا ہے نا آدمی. اچھا، اب جتنے لوگ آئے ہوئے تھے وہ سارے کے سارے تو امام کے ماننے والے نہیں تھے، تو دسترخوان کھلا، لوگ آ ہی جاتے. مکے میں، مدینے میں، کربلا میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب نظر و نیاز ہوتی ہے تو بہت سے ایسے آلتو فالتو کے لوگ بھی آ ہی جاتے، اور اسی لیے نظر و نیاز کی جاتی ہے، اسی بہانے لوگ آ جائیں. اچھا، امام کے یہاں روز آنا. خواتین سے گزارش ہے کہ مجھ سے ایک سوال نہ کریں، ویسے تو میں کسی سے کانٹیکٹ میں نہیں ہوں، وہ سوال میں ابھی بتا رہا ہوں. امام کے یہاں ناشتے کا اختتام ہوتا ہے ایک ڈیزرٹ پر، اور ایک بہترین میٹھا، بہترین ڈیزرٹ امام کے گھر سے تیار ہو کے آتی کہ ایسی عرب میں آج تک کسی نے نہیں کھائی تھی. تو بہت سے لوگ تو خالی اسی ڈیزرٹ کے لیے آتے تھے. آج ڈیزرٹ نہیں آئی. اب جو لوگ امام کے چاہنے والے ہیں وہ تو امام کی خوشی میں خوش ہیں نا، لیکن جو آئے تھے اس ڈیزرٹ کے لالچ میں، 5 منٹ گزر گئے، 10 منٹ گزر گئے، کہیں سے کوئی آثار ہی نہیں. آخر کسی نے ہمت کر کے کہا، فرزند رسول، وہ میٹھا کہاں ہے؟ اتنا اچھا میٹھا کہ اس کے چکر میں بہت سے لوگ آتے ہیں، ناشتہ بھی نہیں کرنا. جب یہ واقعہ میں پڑھتا ہوں تو بعض خواتین لکھ کے بھیجتی ہیں، مولانا اس کی ریسیپی تو بتا دیجئے نا. یہ مجھ سے نہ پوچھیے گا، مجھے نہیں پتا کہ کیا اس کی ریسیپی. بس اتنا پتا ہے کہ اس ویسی ہی خوشبو آپ کو، ویسی ہی ڈیزرٹ آپ کو جنت میں ملے گی اگر آپ اہل بیت کی خوشی میں صحیح معنی میں خوش ہوں. لیکن اب دیکھیے امام کا جملہ اور میری بات ختم ہو گئی. یہ آخری جملہ، وہ جو آیا تھا اس چکر میں کہ آج تو بہترین ڈیزرٹ ملے گی. فرزند رسول بہت دیر ہو گئی ہے، ناشتہ ختم ہوئے، ڈیزرٹ نہیں آئی، وہ میٹھا نہیں آیا. امام کا جملہ بتا رہا کتنے خوش ہیں. کہا کہ ان کٹے سروں کو دیکھ کر مومن کے دل میں جو مٹھاس پیدا ہوتی ہے، کیا اس سے بہتر کوئی میٹھا اس کائنات میں ہے؟ یہ کٹا ہوا سر دیکھ کر مومن کا دل مٹھاس سے بھر جائے گا. تو وہ تو جو دیکھ رہے تھے اور جو سن رہے ہیں ان کی بھی یہی حالت ہونی چاہیے. واقعاً یہ بیان سن کر کے عمر سعد و شمر کتنا کربلا کے اندر تکبر، گھمنڈ، ایروگنس کا مظاہرہ کر. امام کہتے ہیں واقعاً اتنا خوش. پروردگارہ ہم بھی امام کی خوشی میں خوش ہیں، اور ہماری اس خوشی کو ہمیشہ ہمیشہ کی خوشی بنائے. غم حسین تو ہم کو عطا کر، کیونکہ ایک دن کے بعد دوبارہ ماتم شروع ہو گیا تھا، لیکن ہماری اس خوشی کو جو امام کی وجہ سے ہے پرماننٹ اس طرح سے بنا کہ دنیا میں بھی ہمیں ہر خوشی عطا فرما، اور اسی خوشی کو ہمیں قیامت و جنت تک لے جانے کا موقع عطا فرما. انہی امام کے طفیل کہ جو وارث کربلا ہیں، اور اس حسین کے طفیل جس نے کربلا میں جان دی. تمام صاحبان ایمان کو، خصوصاً جو لوگ ان تقاریر میں بیٹھے ہیں 3 دن یا آج، انہیں دنیا کی ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت، ظالموں کے ہر شر سے محفوظ فرما، اور قبر و قیامت و پل صراط کے ہر عذاب سے اسی امام کی برکت سے محفوظ فرما. خدا بندہ ہم نے 2 مہینے 8 دن ماتم کیا، لیکن حق ماتم عطا نہ ہوا. جنت میں بھی ہمیں حسین کا ماتم حسین کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما. اور ہمارے وہ مرحومین جو دنیا میں ہر سال یہ خوشی مناتے تھے، اب چلے گئے، اعلی علیین میں انہیں یہ خوشی منانے کے لیے اہل بیت اطہار سے ملحق فرما. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجت پوری فرما، اور اس خوشی کو مکمل کرنے کے لیے، ابھی مکمل نہیں ہے، نامکمل ہے. یہ مارے گئے، لیکن جو ان کے پیچھے بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے لا کے ان کو بٹھایا، ان سے تو انتقام باقی ہے نا. خدا بندہ خوشی کو مکمل کرنے کے لیے انہی کے وارث
انہی کے فرزند، انہی کے خون کا انتقام لینے والے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ میری ایک عادت نہیں ہے لیکن آج آخری تقریر کا آخری جملہ کہ اس وقت میں ریکویسٹ کروں گا ایک مرتبہ بآواز بلند درود کا تحفہ بھجوا دے محمد والے محمد۔